عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلا عن القرآن وكبر عليه أربعا. نہیں کر سکتے ہیں کوئی حرجہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ روشنی کا انتظام کرنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی کو بہت نیک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دفن کیا اور خود اس کو قبر کے اندر اتارا اور یہ بھی فرمایا رحمک اللہ ان کنت لأواہ، اللہ تعالیٰ تیری اوپر رحم کر لے، تم تو بہت رونے دھونے والے تھے. ابواہ بہت جو ہے رونے دھونے والے، اور وہ طلع للقرآن اور قرآن پاک کو بہت تلاوت کرنے والے تھے. وکبر علیہ اربعا، اور اس پر جنازہ نمازی کے اندر 4 تکبیریں پڑھی. یہ قبر کے اندر داخل کرتے ہوئے نہیں. تو یہ ہے. پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک مسئلہ یہ چھیڑا ہے کہ قبر کے اندر میت کو کس طریقے سے اتارا جائے. تو چاہے وہ قبر ہو، لحد ہو، چاہے وہ ہو، تو یہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ پیروں کی طرف سے جو ہے اس کو داخل کر دیا جائے. یعنی پہلے پیر اتارے جائیں گے، کیونکہ بعض قبریں ایسی بنائی جو اس کا اوپر سے سوراخ سا بنایا جاتا، پوری صندوق نہیں بنایا جاتا، سوراخ سا بنایا جاتا تو اس میں سے لے کر تو اسی میں سے اتر جاتا ہے کوئی، تو پھر اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں اس طرح. بعض کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے یہ اس کی طرف سے، اور خاص کر لحد کے اندر، لحد نیچے کھودی ہوتی ہے تو لحد کے اندر پیروں سے لیا جائے یا سر کے طرف سے لے لیا جائے. احناف یہ کہتے ہیں کہ سر کی طرف سے لے جانا چاہیے. امام شافعی یہ کہتے ہیں صلی یسل صلی، تو سل کے معنی آتے ہیں پیروں کی طرف سے کسی چیز کو گھسیٹ لینا، پیروں سے گھسیٹ لینا. یہاں مراد ہے پیروں سے کے طرف سے اس کو داخل کر دینا. بس یہ ہے اس میں. تو یہ افضل موضوع کی بات ہے، اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے، چاہے اس طریقے سے کرنی چاہیے اس طریقے سے کرنی. چلو. باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت رضي الله عنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ثم قال أنتم شهداء لله في الأرض. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے ایک جنازہ گزارا گیا تو حضور وہاں مسلمان جو بیٹھے تھے تو انہوں نے تذکرہ یہ کہا کہ یہ انہوں نے اس کی نیکوکار ہونے کی گواہی دے دی، تعریف کی ہے. وَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وجبت. تو پھر اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم جو ہے اللہ کے گواہ ہو زمین کے. چند لوگوں نے گواہی دے دی کہ یہ نیکوکار تھا، اس کے خیر ہونے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا خیر واجب ہو گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہو گئی، اس کا ثواب اس کے لیے واجب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو جنت راضی کر دے گا. یہی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بھی ہوا ہے. ان سے پوچھا گیا آپ نے یہ کیسے کہا، کیا چیز واجب ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو وہی بات کہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میت کے بارے میں کہی تھی، تو اللہ وجبت جنت. تو مسلمان یشهد له ثلاثۃ، کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنائی کہ جس کے بارے میں بھی 3 مسلمان گواہی دے دی تھی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کرتے. ہم نے کہا کیا 2؟ حضور نے فرمایا ہاں 2 بھی، ایک کے بارے میں ہم نے پوچھا. لیکن یہ گواہی جو ہے نا رسمی گواہی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہے ہم بھی کبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر رہا تھا، وہ جنتی تھا، وہ نیک تھا، وہ تھا، وہ تھا، اس کی تسلی کے لیے ہوتی ہے. وہ دل کی گواہی نہیں ہوتی، زبانی گواہی ہوتی ہے. تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صالح المومنین کی گواہی ہوتی ہے. صالح گواہی دیتے، تم جیسے نہ دیتے، کیونکہ ورنہ تو وہ تو پتہ نہیں کسی ہندو کو بھی جو ہے وہ جو جس نے اچھے اچھے کام کیے ہوں اس دنیا کے اندر، اس کے بارے میں یہ کہیں گے اس نے جنتی کام کیا ہے. صالح المومنین،
नेकोकार लोग अगर 2 आदमी गवाही दे दे तो हुजूर साहब ने फरमाया कि तुम अल्लाह के गवाह होने के लिए कहते और बेलाख गवाही होनी चाहिए। यानी वो नहीं है कि किसी को दिखाने की वजह से या वैसे ही उसके साथ कोई रिश्ता होने की वजह से। रिश्तेदार तो आपसे कहते हैं ये बड़ा जनती आदमी था, वो दिखा ये दिखा, ऐसा भी करता था, वो काम करता, ये काम करता था। वो गवाही रस्मी होती है, ज़बानी गवाही होती है। सालिहुल मोमिन समझेगा कि सलाह किस चीज़ को कहते हैं और जन्नत का मदार किस पर है, और उस चीज़ की गवाही अगर दे देंगे 2 आदमी तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी वो गवाही, क्योंकि अल्लाह ताला ने सालिहुल मोमिनीन को इस दुनिया के अंदर बहैसियत गवाह बना दिया है। इस वजह से अल्लाह ताला उनकी गवाही को लाज रखते हुए उनके उसको जुल्म को उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत का सामान पैदा करते हैं। तो ज़रूरी बात है सालिहीन सालेही के लिए गवाही दे दें, किसी बदकार को नहीं दे दें। बाकी अगर सालिहीन वो कहेंगे किसी के बारे में हाँ अच्छा था, नेक था, वो था, ये था, तो वो या तो ज़बानी हो गई या बरबनाई उम्मीद होगी कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका नेक कोई काम था, तो इस वजह से। लेकिन सलाह की गवाही जो है ना, सलाह की गवाही सालेह ही दे देंगे और बरबनाई सलाह दे देंगे, वो गायबाना गवाही जो होगी वो है इस हदीस का मिसरा का। बाबु मा जाअ फी सवाबि मन क़द्दम वलदन व बिही क़ाल हद्द। इसका ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बुनियादी हदीस इसमें इतनी है, फिर इसमें रिवायत सनद की भी बात है, अल्फाज की भी बात है, किस किस अल्फाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमूतु लिअहदिल मुस्लिम सलासु बिल वलद फतमस्सहु नार इल्ला कलिमतुल कसम, कि जिसके भी 3 बेटे जो है इंतकाल कर जाए, जिस मुसलमान के भी 3 बेटे इंतकाल कर जाए तो उसको आग छुएगी तहल्लतुल कसम, कसम से बड़ी, कसम से बड़ी होने के बमिक़दार। कसम से आदमी को बरी होता है, मतलब मैं इस घर के अंदर दाखिल नहीं हो जाऊंगा तो अगर वो बस कदम आगे रखा तो कसम टूट गई, या जो है इससे बाहर नहीं निकलूंगा तो बाहर जो ही कदम रखा है तो ये बस इतनी ही में 1 सेकंड लग जाता है, 1 सेकंड। तो ये एक मुहावरा है कि तहल्लतुल कसम, कसम टूटने के वक़्त जिसमें इंसान की कसम टूट जाती है, यानी कसम उतर जाती है। टूट हम तो कहते हैं टूट जाती है, अरबी में कहते हैं कि कसम खुल जाती है, यानी कसम उतर जाती है। तो ये एक मुहावरा है, इतनी बकदर बस। यानी क्या मतलब ये है कि अगर किसी शख्स के 3 बेटे इंतकाल कर जाए और फिर वो उनमें सब्र की नियत कर ले, ये शर्त है इसमें, क्योंकि वो पहले हदीस के अंदर भी आया है कि उसमें सब्र की नियत करते हो, सब्र कर ले सवाब की नियत से, सब्र कर ले सवाब की नियत से कि अल्लाह ताला मेरे लिए इसको जो है ज़िक्र आखिर बनाए। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर वो जहन्नम में, तो हर एक को जहन्नम से गुजरना है। यहाँ ये मुराद नहीं है कि वो जहन्नमी हो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन यह है कि जहन्नम से गुजरना हर कोई, क्योंकि कुरान के अंदर यह आया है वो इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िय्या, कि हर एक को उससे गुजरना है जहन्नम से, चाहे मोमिनीन हो, जन्नती हो, नेकोकार हो, बदकार हो। तो बदकार उनका तो फैसला वही पुलिसरात वही है जो जहन्नम के ऊपर से गुजर रहा है, तो वो तो वहीं जो है गिर गिर कर जहन्नम के अंदर लटकाए गए आंकड़ों के अंदर फंस जाएंगे। और जो है मोमिन जो उससे गुजर जाएंगे तो वो बर्फ की तरह जो है गुजर जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। इस शख्स की भी ये खुसूसियत होगी, इसको अल्लाह तबारक तआला इस सवाब के ऐसा दे देगा कि ये भी जो है इस पुलिस रात से ऐसे गुजरेगा कि जैसे
جو ہے انسان کو قسم توڑنے میں جتنی دیر لگ جاتی ہے تو اتنی ہی دیر میں جو ہے اس کا جو ہے یہاں سے پار ہوگا جہنم کے پل سے. یہ جہنم کا پل ہے پل صراط. تو یہ ہے اس کا بنیادی مقصد. یعنی اللہ تعالیٰ اس ثواب کے عوض, اس صبر کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب, اس نوعیت کا ثواب عطا کر دے گا. یہ ہے اس کا بنیادی مضمون. پھر جو ہے اس میں سائلوں نے سوال کیا ہے کہ لیکن ایک دوسری بات یہ آئی ہے کہ ثلاثۃ لم یبلغ الحنث. اب وہ بیٹوں میں سے یہ مراد نہیں ہے کہ بڑے بھی ہو, اس کے بیٹے بھی ہو, تو ہر ایک تو مر ہی جاتا ہے کبھی باپ کی موجودگی میں. کبھی غم تو ہوتا ہے, رشتے کا باپ کو غم ہوتا ہے, وہ مراد نہیں ہے. یہ ہے لم یبلغ الحنث, جو بالغ ہونے سے پہلے مرے ہو, کیونکہ اس کا غم زیادہ ہوتا ہے. یعنی چھوٹے بچے, نابالغ بچے, تو نابالغ ابھی کوئی بہار اس بچے نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے, تو ماں باپ نے اس کو کوئی بات دیکھا ہوا ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کا غم بہت شدید ہوتا ہے باپ کو. کیونکہ بالغ ہونے تک ایک فطری لگاؤ, فطری محبت بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. اس پر صبر کرنا یہ اس ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا ہو کر جو ہے باپ سے بھی, عمر سے بھی بڑا ہوا ہو, لگتے ہیں سے کچھ. باپ تو ابھی ہٹا کٹا ہے, تو بیٹا جو ہے اس کی داڑھی سفید ہوئی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا اس کا بھائی ہے. میں نے ایک دفعہ اسے کہا, میں نے کہا یہ تمہارا بڑا بھائی ہے, یہ تو ہمارے والد صاحب ہے. تو تم ہی تو اس کا باپ لگ رہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے, وہ مراد نہیں ہے. مراد ہے لم یبلغ الحنث. یہ بھی ایک شرط ہے. اور ایک شرط وہی میں نے بتائی ہے کہ ان کی ثواب, ان کے غم کو برداشت کرنے میں, یعنی صبر کرنے میں ثواب کی نیت کر لے, یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہو چھوٹے عمر کے. تو وہاں دوسرے الفاظ میں فرمایا قالوا له حسنا حسینا, اس کو حسن حسین ہو, مضبوط قلعہ, یعنی جہنم سے بچنے کے لیے. پھر ایک سوال یہ ہے کہ یہ 3 کی کیا خصوصیت ہے. کیا اگر 2 ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا وہ اثنین. پھر ابی بن کعب نے جو سید القرا ہے, قدمت واحدا قال وواحد, کہا ایک بیٹے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے, یعنی کم سے کم ایک, زیادہ سے زیادہ 3. ولکن انما ذلک عند الصدمۃ الاولى, یہ ہے اس طرف اشارہ کہ ابتدائی صدمہ, ورنہ تو بعد میں صبر کر ہی لیتا آدمی, اور کیا کرے گا, روئے گا, پیٹے گا, سر پھاڑے گا, گریبان پھاڑے گا, کتنے دن کرے گا, 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن, بعد میں صبر ہی کر لیتا آدمی. عند صدمۃ الاولیٰ, کہ صدمے کی شروع میں. عند صدمہ کا مطلب ہے صدمے کی شروع میں, یعنی جو ہی ہوا تو اسی وقت یہ کر لے, صبر کر لے. مجھے صبر کرنا چاہیے, صبر کی ثواب کی نیت کر لے, تو پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے, تب اس کو جو ہے یہ مل جائے گا. اچھا, پھر یہ روایت کی بات ہے, یہ دوسرے آیا کان لہو فرطان, یہ فرطان بھی ان کو کہا جاتا ہے. جیسے وہ دعا کے اندر اللہم اجعلہ لہو, بچے کے لیے کیا دعا ہوتی ہے, اللہم اجعلہ فرطان واجعلہ ذکرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. تو فرط اس کو کہتے ہیں. فرط اصل میں اس کو معنی کر کے اس کو کہا جاتا ہے یا آگے کے بھیجا جاتا ہے بطور بچاؤ کے, جس چیز کو بطور بچاؤ کے آگے بھیجا جاتا ہے. کسی کو بھائی تم جا کر دیکھو راستہ واسطہ ٹھیک تو ہے, کسی کو دنیا کے اندر میں بھیجا جاتا ہے آگے راستہ واسطہ صاف کرو, حضرت جی تشریف لا رہے ہیں, تو وہ جو جا رہے ہیں تو اس کو اصل میں فرد کہتے ہیں. تو یہاں فرد کیا ہوگا, یہ بچے جو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے آخرت کے منازل کو آسان کرنے کے لیے فرد بن گیا, تو اس معنی کر کے اس کو فرد کہا گیا ہے. اچھا, تو کہاں گیا من امتی, تو ادخل اللہ بہم الجنت, فقال له عائشہ فمن کان له فرط من امتک, قال ومن کان له فرط یا موفق. اچھا, حضرت عائشہ سے کہا کہ
فرتان من امتی ادخل اللہ بہن جنت فقال له عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا آپ کا فرد کون سا ہوگا آپ کے من امتی کا آپ کی امت میں سے قال من کان له فرط یا موفقۃ کہا کہ جس کا وہ فرد ہوگا وہ میرا فرد بھی ہوگا يحدث ابن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من امتی ادخل اللہ بہم الجنہ. یہ تو اصل ابن عباس کی حدیث ہے. حضور نے یہ فرمایا کہ جس کو دو فرق ہوں گے امت جنہ فقال له عائشہ فمن كان له فرط من امتک جس کا تمہاری امت میں سے کوئی فرد ہوگا قال ومن كان له فرط یا موفقۃ اے توفیق یافتہ یا موفقۃ کا ترجمہ ہے اے توفیق یافتہ. قال فمن یکن له فرط من امتک قال فانا فرط امتی لن یصابوا بمثلی. حضرت عائشہ نے حضور سے کہا ہے کہ آپ کی امت میں سے کون فرد ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موافقہ یعنی ایک تھوڑا سا تجزیہ جو بولا تھا موافق بالخیر یعنی اللہ تعالیٰ تجھے خیر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کرنے تو پوری امت کا فرد میں ہی ہوں گا کیونکہ امت کو سب سے بڑا غم جو پہنچے گا غم ہوگا تو وہ ہوگا میرے جانے کا. لہذا اس پر جو ہے اگر وہ میرے دین پر جمے رہے اور میرے غم پر میری جدائی کے غم پر صبر کرتے رہیں گے تو میں ان کے لیے جو ہے فرد بن جاؤں. اور اس کی یہ دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے غم کو وہ برداشت ان کی جدائی غم کو وہ برداشت کریں گے اور دوسری یہ ہے کہ پھر میری اتباع بھی کریں گے تو میں ان کے لیے فرد بن جاؤں. یعنی حضور ہی امت کے لیے فرد ہو. یعنی اس کو حضرت عائشہ کو کہا تم یہاں الٹا کہہ رہی ہو میرا کون فرد ہوگا اصل تو میں ہی جو ہے امت کا فرد کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے وہاں دوسری امت جو ہے وہ تو محتاج ہے تو ان کو تو کوئی نہ کوئی ذریعہ نجات ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذریعہ نجات ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود ذریعہ نجات ہے امت کی. اس وجہ سے میں ان کی پھر وہ